چند دنوں کے بعد بہت ہی پیارا اور نہایت مقدس مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے یہ مہینہ متبرک اور مقدس بنایا ہے۔ اس کا حق یہ ہے سب سے پہلے ہم اس کا انتظار کریں خوشی کے ساتھ کہ یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہماری طرف آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اس کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے 5 ارکان اسلام کے بنائے ہیں۔ ایک نماز، ایک توحید، کلمہ طیبہ، دوسری نماز، اور نماز کے فوراً بعد یہ رمضان کے روزوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ یہ تیسرا رکن ہے، کتنا اہم رکن ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی دین نے ہمیں دی، اس کی اہمیت دی ہے۔ کیونکہ نماز تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور اس کو اسی طرح پھر پروٹوکول دینا چاہیے کہ رمضان کا ہم حق ادا کر سکیں۔ عزیز طلبہ، میری بات سنیں ذرا، میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن نمازیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن روزے کی جو عبادت ہے نا، وہ جدا گانہ عبادت ہے، وہ بڑی ہی مختلف ہے۔ اور جو بندہ روزے رکھتا ہے اس کو بڑا انعام اکرام ہے، جس کا ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو بندہ روزے رکھتا ہے نا، وہ انتہائی قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کی مثال کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات ہیں اس کے بارے میں فرشتوں کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ میرے فرشتوں، اگر کوئی بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کو یہ ثواب دے دو، اگر نفل پڑھتا ہے تو اس کو یہ ثواب دے دو، اگر میرا ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ثواب لکھ دو، اگر حج کرتا ہے تو اس کے لیے میری طرف سے اتنا انعام لکھ دو۔ لیکن عزیز طلبہ، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ فرشتے جا کر اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، اس بندے نے روزہ رکھا ہے، ہم ان کو کتنا ثواب لکھوں ان کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا، یہ جو بھوک پیاس ہے، یہ سارا کچھ اس نے میری رضا کی خاطر قبول کیا ہے۔ اب تم صرف یہ لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، جو ثواب میں نے ان کو دینا ہے نا، وہ تم سے نہیں لکھا جائے گا، ان کا ثواب میرے ہاتھ میں، میں خود ان کو دوں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ روزہ رکھنے سے میری بندہ رضامندی حاصل کر لیتا ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یہ میرا بندہ بن گیا، اس کے ساتھ میری کلوزنس ہو گئی ہے، یہ سارے معاملات میرے جو اس کے ساتھ اختلاف تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں اس کے ساتھ ہاتھ بڑھا دیتا ہوں۔ اس نے میرے ساتھ محبت کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اپنے نفس پہ پہرا دیا، تو اب میری اس کے ساتھ رضامندی ہو گئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے عزیز طلبہ، کائنات میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہی ہے۔ جب اللہ ہی کسی بندے سے خوش ہو گیا، پھر اس کی موجیں ہی موجیں ہیں، پھر اس کو سارا کچھ ملنا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، یہ جو روزے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، قیامت کے دن جو بندہ روزے رکھتا رہا ہوگا، رمضان المبارک کا احترام کرتا رہا ہوگا، اللہ
کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق وہ روزہ رکھتا ہوگا، اور روزوں میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، 2 نمبری اس سے بچتا رہا ہوگا، اور زبان کے گناہوں سے بچتا رہا ہوگا، آنکھ کی خیانت سے بچتا رہا ہوگا، اور کانوں کو غلط آوازوں سے روکتا رہا ہوگا، اپنا پورا پروٹوکول رکھتا ہوگا روزے کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، تو کیا ہوگا پھر؟ بندہ ابھی ٹرائل پہ ہوگا، بندے کا کیس ابھی لگا ہوگا اللہ کے پاس، ابھی اس کا امتحان قریباً جاری ہونے والا ہوگا۔ اللہ کے حکم سے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ رمضان کا روزہ، اس کو اللہ تعالیٰ زبان عطا فرما دیں گے، کہیں گے کہ جو رمضان کا روزہ ہے وہ خود بات کر لے، اور رمضان کا روزہ جو ہوگا اس بندے کے لیے سفارش کرے گا کہ یا باری تعالیٰ، یہ ہر رمضان میں میرا خیال رکھتا رہا ہے، اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، اپنے من کو پیچھے رکھ کر اس نے روزہ رکھا، اور یہ ہر حوالے سے میرے پروٹوکول میں رہا کہ میں نے روزے سے رہنا ہے، میں نے روزہ نہیں چھوڑنا۔ یا اللہ، جب تک اس کی زندگی رہی یہ روزوں کے حوالے سے اس نے کمپرومائز نہیں کیا، اور کس لیے روزہ رکھا؟ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اب دیکھیں حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش ہر صورت پوری کر دیں گے، اور یہ ایسی سفارش عزیز طلبہ ہوگی کہ جس کو اللہ راضی نہیں کریں گے، اور اس کو نا جنت میں دے دیا جائے گا۔ اسی طرح عزیز طلبہ سننے والی بات ہے، ایک دروازہ، 8 دروازے ہیں جنت کے، ایک بڑا دروازہ، آپ کو پتہ ہے ہزاروں کے حساب سے دروازے سے ایک وقت میں بندے گزریں گے۔ ایک دروازے کا نام ہی اللہ نے باب الریان رکھا ہے، یعنی کہ روزے دار کے لیے دروازہ۔ جو بندہ صدق سے روزہ رکھتا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دروازے سے داخل کرے گے۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ بندے کا روزے کا ٹائم ہے، یہ جو ڈائجسٹک سسٹم ہے نا، یہ خالی رہے نا تو اس کے اندر ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہم پنجابی میں ہواڑ کہتے ہیں۔ وہ تھوڑی سی دوسرے کو محسوس کرنے میں دقت دیتی ہے، سمیل اچھی نہیں آتی۔ لیکن آپ دیکھیں یہ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی سمیل اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی محبتیں ہمارے ساتھ، لوگ اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے کہ اس سے سمیل آتی ہے، اللہ کہتا ہے مجھے خوشبو لگتی ہے اس کی۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں روزے کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو روزے نا، روزے اس کے بارے میں ہے، اب دیکھیں انعامات دیکھیں اس کے۔ جو بندہ روزے رکھتا ہے نا 1 ماہ کے 30 دن ہے، کتنے دن ہیں؟ 30 دن ہیں۔ 30 دن کا ثواب دیکھ لیں کتنا اللہ نے رکھا ہے۔ 30 کا ثواب، 30 دنوں کا ثواب 300 دنوں تک چلا جاتا ہے، اور ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔ جو بندہ عید کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، اس کا کتنا ثواب ہوتا ہے؟ پورے سال کا ثواب۔ 6 روزے رکھنے سے 60 روزے بنتے ہیں 6 دنوں کے، 300 دن بنتے ہیں 1 مہینے کے، 360 مکمل ہو گئے۔ یعنی کہ جو بندہ 35 یا 36 روزے رکھتا ہے نا سال کے، وہ ایسے ہی اللہ کے ہاں ہے
کہ اس نے سال کے ہر دن میں روزہ رکھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس روزے کا ثواب کس قدر ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ آپ کو پتہ نہیں عزیز طلبہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ جو ہے نا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ ڈھال کہتے ہیں کسی کی اوٹ لینا، کسی کے پیچھے آ جانا۔ اب دیکھیں دشمن جو ہے وہ گولے برسا رہا ہے، دشمن جو ہے وہ فائر نکال رہا ہے، توپوں کے منہ ادھر کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر بندہ پہاڑ کی اوٹ لے لیتا ہے، بڑی موٹی دیوار کی اوٹ لیتا ہے، اس کو محفوظ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح عزیز طلبہ یہ جو روزہ ہے نا یہ ڈھال ہے گناہوں کے خلاف، ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ پورا مہینہ جو ہے وہ بندہ گناہوں سے سائڈ پہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی جو ایکسرسائز ہے نا گناہوں سے بچنے کی عزیز طلبہ، یہ پورے سال پہ محیط ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یار میں نے روزہ رکھا ہے، اور پھر یہی بات کہتا ہے کہ عید کے بعد کہتا ہے میں نے روزے رکھے ہیں اور میں کیوں غلط کام کروں؟ عزیز طلبہ وہ پریکٹس میں آ جاتا ہے۔ وہ کیا آتا ہے؟ پریکٹس میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ روزہ کی وجہ سے جو اس کے اندر اوصاف پیدا ہوئے ہیں نا نیکی کرنے کے، وہ جذبہ بیدار ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بندہ بھوکا رہتا ہے۔ بندہ کیا ہے؟ بھوکا رہتا ہے۔ بندہ جو ہے بھوکا جب رہتا ہے نا تو بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ احساس کہ جس طرح مجھے بھوکا رہنا پڑا، اللہ نہ کرے جو غربت کی وجہ سے بھوکا رہتے ان کا کیا حالت ہوگا، ان کے دن کیسے گزرتے ہوں گے۔ میں چند گھنٹے کے لیے بھوکا رہا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ میں بھوک پہ چلا گیا ہوں۔ مجھے میرا جو ہے نا جو معدہ ہے مجھے بتا رہا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے، لیکن جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہوتا ان کا کیا بنے گا؟ تو پھر اس کے ساتھ اس کے دل میں مسکینوں کے ساتھ محبت، مسکینوں کے دکھ سکھ کو سمجھنے لگتا ہے، اور پھر اس کو نا اپنی جیب کو ڈھیلا کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ وگرنہ یہ جو پیسہ نا عزیز طلبہ یہ بندے کے دل کو سخت کرتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں نے کمایا، میں جو ہے وہ کیوں خرچ کروں، میری محنت ہے۔ جس طرح قارون نے کہا تھا کہ محنت تو میری ہے، میں کیوں آگے دوں۔ اس لیے وہ جو ہے نا اپنا روزہ وہ کہتا ہے نہیں تمہیں بھوک لگتی ہوگی ان کو بھی لگی۔ پھر روزے کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے وہ مسکینوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، مسکینوں کے ساتھ وہ تعلق داری کرتا ہے۔ وہ گلی میں کوئی مسافر آتا ہے، گلی میں کوئی چھوٹے چھوٹے کام کرنے والا آتا ہے، اس کو کہتا ہے ذرا ٹھہرو۔ وہ حیران ہوتا ہے کس لیے ٹھہروں؟ وہ جاتا اندر، اس کے لیے روٹی لے کر آ جاتا ہے، اس کے لیے پانی لے کر آتا ہے، اس کے لیے فروٹ لے کر آ جاتا ہے۔ کہتا ہے یار یہ بندہ سارا دن سے محنت کر رہا ہے، اس نے پتہ نہیں کتنے کمائے ہیں نہیں کمائے، میں اس کی خدمت کر دوں۔ پھر وہ جب بھی دیکھتا ہے کسی بندے کو، اس کے اندر اچھے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ جذبات جو ہیں پھر لوگوں کی آب جاری کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ اللہ کی ہر چیز میں برکت ہی برکت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے عزیز طلبہ کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں نا ان کو ایسے سنگلوں سے باندھ دیا جاتا ہے، ایسے ان کو جیل کر دی جاتی ہے، اور کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ میرے بندے جو ہیں وہ ہلکے طریقے سے عبادت کریں، ان کو پرابلم نہ ہو، ان کے دل میں زیادہ وسواس نہ آئے۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر ہم عام دنوں میں عبادت کرتے ہیں اس کا ایک طریقے سے حساب ہے، جیسے ایک حرف کا قرآن مجید پڑھنے کا 10 نیکیاں ہیں، تو یہ 10 سے 70 کی طرف چلا جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنے سے نیکیوں کے بہاؤ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں
جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ جہنم کو بند کرنا ایک انڈیکیشن ہوتی ہے عزیز طلبہ کہ میں نہیں چاہتا لوگ جہنم میں جائیں، یہ اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے۔ جہنم کا بند کرنا یہ ایک سائن ہے کہ بھئی میں نہیں چاہتا تم روزے رکھو، عبادت کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، تو میں جہنم بند کر دوں گا، تمہیں کوئی جہنم کے جانے والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اسی طرح عزیز طلبہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کھلے ہی رہتے ہیں جنت کے دروازے، جو بھی چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ روزے کی جو برکات ہے نا بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ دل کے احتساب سے، حضور قلب سے اور اپنی خواہشات کو ختم کرتے ہوئے خوش دلی سے روزے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک مہینہ روزے رکھیں، اگر کوئی بندہ 29ویں روزے یا 30ویں روزے مر جاتا ہے، اس نے روزہ رکھے تھے سارے، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا پتہ آپ کو؟ کہ وہ مرنے کے بعد اس کا کوئی صفحہ گناہ والا نہیں رہ جائے گا، سارے صفحے جو ہیں صاف ہو چکے ہوں گے، وہ اس کا گناہ ہی ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے سارے پچھلے گناہ۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزے کا پوری طرح اہتمام کریں۔ روزہ جو ہے نا عزیز طلبہ میڈیکلی بہت اچھا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جو بندہ بیمار رہتا ہے نا، بیمار رہتا ہے، یقین کریں کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دینا، وہ صحیح ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان کے بیمار ہونے کی ایک ہی وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کیا وجہ ہے؟ کہ انسان جو ہے کھاتے پیتے اپنا حساب نہیں رکھتا، میں نے کتنا کھایا، مجھے کتنی ضرورت تھی اور میں نے کتنا چاہیے تھا۔ زیادہ کھانے سے اس کے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور معاملات خراب ہونے سے اس کی صحت بگڑتی ہے۔ سارے مسائل جو ہے نا اس کو اگر آپ دیکھیں نا پیچھے اس کی روٹ کو دیکھیں تو زیادہ کھانا پینا ہے۔ جیسے ہم فرائیڈ چیزیں کھاتے رہیں تو جگر نے ختم ہونا ہی ہے۔ جب ہم فیٹس زیادہ استعمال کریں گے تو جسم نے تو موٹا ہونا ہی ہے۔ جب ہم ایسے مشروب پئیں گے جو صحیح کلر کے نہیں ہوں گے یا چینی کا زیادہ استعمال کریں گے تو گردوں نے متاثر ہونا کہ نہیں ہونا۔ اسی طرح اگر ہم آئلی چیزیں کھاتے رہیں گے تو ہماری جو دل کی شریانیں وہ بند ہونے کی نہیں ہونی۔ اسی طرح ہم کھاتے رہیں گے تو ہمیں کیا بی پی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ اسی طرح دماغ میں کلوٹ بن جاتے ہیں، وہ بھی ساری کھانے پینے۔ ہمارا سارا معاملہ کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے عزیز طلبہ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور جو بندہ روزے رکھتا ہے نا اس کی بیماری ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جس وجہ سے وہ بیماری پہ پریشر رہتا ہے نا، دھکا لگتا رہتا ہے، وہ چیز کاز ختم ہو جاتی ہے، بندہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے میں جانے سے نا بندہ فزیکلی فٹ ہو جاتا ہے، اس کی ایکسٹرا فیٹ جو ہوتی ہے نا، چربی جس کو کہتے ہیں، وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اندر چربی کا لیول اگر کم ہو جائے نا تو بندے کی پیٹ کی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ اپنے تائیں اپنے آپ کو فریش تصور کرتا ہے، کیونکہ اس نے جو ایکسٹرا بوجھ اپنے سر پہ رکھا ہوتا ہے نا چربی کی شکل میں، وہ جب میلٹ ہوتی ہے اس کو سکون ہی ہونا۔ ایک بندے نے سر پہ کوئی چیز رکھی ہے، اتارے گا سکون ہی ہونا۔ تو جسم جو ہے وہ جسم چاہتا ہے مجھے تم نارمل رکھو، ہم انہیں اس پہ بہت زیادہ چیزیں لادی ہوئی ہیں، تو جب وہ نکل جائے گی تو سکون ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو نا روزے کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔